مریم نواز ایبٹاباد والوں، مریم نواز مریم نواز ایبٹاباد کے بھائیوں بہنوں بزرگوں، آپ کو آپ کی بیٹی کی طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایبٹاباد والوں کیا حال ہے؟ تو میں خیر ہے؟ ٹھیک ہو نا؟ مریم نواز مریم آج یہ جو دوسرا مائک ہے اس کو ذرا بند کر دیں پلیز۔ ایبٹاباد والوں ایک بات بتاؤں، ایبٹاباد کا جلسہ جو تھا وہ میرے جلسوں کے پروگرام میں نہیں تھا، کوئی مس کمیونیکیشن ہو گئی تھی، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کی ریکویسٹ ہم تک نہیں پہنچی، لیکن مانسیرا کے جلسے کے بعد مجھے یہ میسج ملا کہ ایبٹاباد والے آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں آج اپنی ساری انگیجمنٹس کینسل کر کے ایبٹاباد بھاگی آئی ہوں۔ مجھے مرتضیٰ بھائی نے کہا کہ ایبٹاباد بھی آپ کو ملنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ چاہے مجھے اپنی کوئی جلسہ کینسل کرنا پڑے، کوئی میٹنگ کینسل کرنی پڑے، میں ایبٹاباد سے خود ملنے آؤں گی، اور یہ دیکھو میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ جناب میرا بھائی مرتضیٰ جاوید عباسی، ملک محبت امان صاحب، سردار فرید احمد خان صاحب، سردار خالد صاحب، سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب، کہاں ہیں نلوٹا صاحب؟ بڑھیا، آپ کے بڑی رسپانس آئے ہیں۔ ملک ارشد امان صاحب، واہ جی واہ۔ آج نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کا منشور لانچ کر رہے تھے، تو میں ان کے ساتھ بیٹھی تھی وہاں لاہور میں، تو میرے جلسے کی فلائٹ کا ٹائم ہوا، میاں صاحب تقریر کر رہے تھے، اور میں نے یہ گستاخی کبھی نہیں کی کہ میاں صاحب تقریر کر رہے ہیں اور میں اٹھ کے چلی جاؤں، تو مجھے میاں صاحب نے کاغذ پہ لکھ کے دیا کہ آپ چلے جاؤ، ایبٹاباد والے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو ایبٹاباد والوں، میں آپ کو خدا لگتی بات کہتی ہوں، اگر آپ کو نواز شریف سے پیار ہے تو خدا شاہد ہے کہ نواز شریف کو آپ سے اس سے زیادہ پیار ہے، اور اسی لیے آج میں سب کچھ چھوڑ کے ایبٹاباد میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ ایبٹاباد والوں، کچھ باتیں بہت ضروری میں نے آپ سے کرنی ہے، کیونکہ الیکشن 8 فروری کو ہے، چند ہی دن دور ہے اب۔ آج نواز شریف صاحب نے اپنا منشور لوگوں کے سامنے، قوم کے سامنے، پاکستانی قوم کے سامنے رکھا ہے۔ منشور کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا، کوئی کاغذوں کا پلندہ نہیں ہوتا، منشور آپ سے کیا ہوا ایک سچا اور سچا وعدہ ہوتا ہے۔ نواز شریف نے جب بھی قوم سے وعدہ کیا، آپ لوگ گواہ ہو کہ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتانا، پورا جلسہ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ کیا نواز شریف نے آج تک قوم سے ایسا وعدہ کیا جو اس نے نہ نبھایا ہو؟ اگر اس نے کہا کہ میں 2013 میں وزیر اعظم بن کر لوڈ شیڈنگ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کروں گا، تو کیا اس نے کی؟ اگر اس نے وعدہ کیا کہ 2013 میں جو پاکستان میں ہر طرف دہشت گردی تھی، ڈرون حملے تھے، اس نے کہا میں دہشت گردی ختم کروں گا، کیا اس نے کی؟ اس نے کہا میں 1000 موٹر وے بناؤں گا، کیا اس نے 1000 موٹر وے بنائی؟ ایبٹاباد والوں، کیا اس نے آپ کو 1000 الیکٹرک کمپنی دی یا نہیں دی؟ منشور وہ نہیں ہوتا کہ ویب سائٹ پہ جاری کر دو یا کاغذ کا ٹکڑا پلندہ اٹھا کے قوم کے سامنے رکھ دو، جھوٹے سچے وعدے کر دو۔ ہم نے بہت محنت سے ارکریزی
تکلیفوں کو دور کریں گے. منشور اگر وہ جماعت پیش کرے جس کی 15 سال سے ایک صوبے میں حکومت ہے، بالفرض اگر وہ تعلیم کا منشور پیش کرتی ہے کہ تعلیم میں ہم یہ کر دیں گے، تعلیم میں ہم وہ کر دیں گے، اور آج بھی ان کے صوبے میں جہاں ان کی 15 سال حکومت رہی ہے، اسکولوں کی کلاس رومز میں بچوں کی بجائے وہاں پر مال مویشی بھینسیں بندھی ہو، تو کیسا منشور ہے وہ؟ ایک اور جماعت بھی ہے جس نے اپنا منشور تو نہیں دیا، جس کی یہاں خیبر پختونخوا میں 10 سال حکومت رہی ہے. کتنے سال؟ اس نے منشور نہیں دیا، مگر ایبٹ آباد والے اچھی طرح جانتے ہیں، یہ جو میرے سامنے میری بہنیں بھائی بزرگ بچے کھڑے، یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، پورا خیبر پختونخوا بھی جانتا ہے، پورا پاکستان بھی جانتا ہے کہ ان کے منشور میں کیا لکھا ہے. ان کے منشور میں کیا کہا؟ گھڑی چوری. اس کی بات بعد میں کرتے ہیں. ایبٹ آباد والوں، آپ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے دین سے محبت کرنے والے لوگ ہو. صرف گھڑی نہیں چوری کی، خانہ کعبہ والی گھڑی کو بیچا اور اس کے پیسے آرام سے جیب میں ڈال کے چلتا بنا. پوری قوم جانتی ہے کہ اس کا منشور کیا ہے. اس کا منشور وہ پیٹرول بم ہے جو اس نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوانوں پر چلایا، اور آج وہ پیٹرول بمز چلانے کی ترغیب جن کو دی، ڈنڈے جو بچوں کے آپ جتنے نوجوان تھے، یہ کھڑے ہیں نا نوجوان، ذرا ہاتھ کھڑا کرو. مجھے نظر آ رہا تھا یہاں کھڑے ہوئے کہ جلسے میں میجورٹی جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے، ماشاءاللہ. آپ کے لیے مسلم لیگ نون نے شاندار منشور دیا، اور 5 سال اگر مسلم لیگ نون کو ملے انشاءاللہ تو میں وعدہ کرتی ہوں میرے ہر نوجوان کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ تعالی. دوسروں کے بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بمز پکڑا کر، دوسروں کے بچوں کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے پکڑا کر آج وہ ان سے ریاست پہ حملے کرائے. ان کو کہا مار دو، مر جاؤ، جلا دو، گھیراؤ کر لو، گھسیٹ لو، توڑ دو، اور ان سے شہداء کی یادگاروں پر حملے کرائے، ان سے ریاست پاکستان کے ستونوں پر حملے کرائے. اور آج دیکھو کہ ان کے بچے آرام سے لندن میں بیٹھے اور لوگوں کے بچے اس وقت جیلوں کے پیچھے رول رہے ہیں. ان کے ماں باپ کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، ان کے گھر والوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. تو اپنے بچوں کے لیے جو آسائشوں میں ان کو رکھے، محفوظ مقامات پہ ان کو رکھے، اور قوم کے بچوں کو جو ہاتھوں میں ڈنڈے دے، قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں جو پیٹرول بمز دے، قوم کو گراؤ جلاؤ کی ترغیب دے. کیا میں نوجوانوں سے پوچھتی ہوں، کیا وہ آپ کا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ آپ کا ہمدرد وہ ہے جس نے آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس دیے، یا آپ کا ہمدرد وہ ہے جس نے آپ کو ورغلا کر جیلوں تک پہنچایا؟ کون ہے آپ کا ہمدرد؟ اور ایبٹ آباد والوں، قوم جانتی ہے، ایبٹ آباد جانتا ہے کہ نواز شریف نے جو بھی وعدہ قوم سے کیا نبھایا. آج یہ بہت میڈیا والے سروے کر رہے ہیں، لوگوں سے جا کے ووٹر سے گلی محلوں میں سوال پوچھ رہے ہیں. ہر جماعت کے سپورٹرز ہوتے ہیں گلی محلے میں، کوئی ایسا مجھے آج تک کسی اور جماعت کا سپورٹر نہیں ملا جس سے سوال کیا جائے اور وہ کہے کہ میں اس جماعت کو ووٹ اس لیے ڈالنا چاہتا ہوں کیونکہ اس نے کام کیا ہے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی جماعت مسلم لیگ نون کا سپورٹر اور ووٹر سینہ تان کے ٹی وی کی سکرینز پر کہتا ہے کہ ہاں میں نواز شریف کو اس لیے ووٹ دینا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے میرے کام کیے ہیں. نواز شریف بند کریں پلیز. نواز شریف. اور میں یہ بتاؤں، میں اس دن لاہور میں کھڑی ہو کر تقریر کر رہی
ऑरेंज जो ट्रेन थी वो गुजरी। तो नवाज शरीफ को मंशूर बताने की जरूरत नहीं। दूसरे सूबों से आकर पंजाब में जब जलसा करते तो सोचते कौन सी ऐसी जगह जलसा करें जहां नवाज शरीफ का मंसूबा ना हो। जहां जलसे करते हैं नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, सामने भी नवाज शरीफ का मंसूबा होता है, पीछे भी नवाज शरीफ का मंसूबा होता है, दाएं भी नवाज शरीफ का मंसूबा होता है, बाएं भी नवाज शरीफ का मंसूबा होता है। और ऐबटाबाद वालों, सर के ऊपर से ऑरेंज लाइन की शक्ल में नवाज शरीफ का मंसूबा गुजरा होता है। कहां ढूंढोगे? मुल्क के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ की खिदमत के निशान हैं। तो ऐबटाबाद वालों, मुझे हाथ उठा के मेरे चंद सवालों का जवाब देना। क्या ऑरेंज ट्रेन ऐबटाबाद का हक नहीं? क्या मेट्रो बस ऐबटाबाद का हक नहीं? क्या बाइज्जत ट्रांसपोर्ट ऐबटाबाद का हक नहीं? क्या पंजाब पाकिस्तान लिवर एंड किडनी इंस्टीट्यूट जैसा हॉस्पिटल ऐबटाबाद का हक नहीं? क्या कैंसर हॉस्पिटल ऐबटाबाद का हक नहीं? क्या मोटरवेज का और सड़कों का जाल ऐबटाबाद का हक नहीं? क्या अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटीज ऐबटाबाद का हक नहीं? हजारा का हक नहीं? खैबर पख्तूनख्वा का हक नहीं? तो मैं आपसे ये बात करना चाहती हूं कि खुदा के वास्ते, मैंने उस दिन मानसेरा में भी कहा, खुदा के वास्ते वोट डालते वक्त ये सोच लेना कि ये वोट खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर का फैसला करेगा। खैबर पख्तूनख्वा ने पसमानदा रहना है, करप्शन में लुथड़ा रहना है, गरीब रहना है, या खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब की तरह तरक्की करनी है। खैबर पख्तूनख्वा भी मेरे लिए उतना ही प्यारा है, नवाज शरीफ के लिए उतना ही प्यारा है जितना पंजाब प्यारा है, जितना बलोचिस्तान प्यारा है, जितना सिंध प्यारा है। लेकिन बात यह है कि हम तो वही काम कर सकते हैं ना जहां आप हमें मैंडेट देते हो। खुदा के वास्ते इस दफा सोच समझ के उस जमात को मैंडेट देना जो आपके नौजवानों की, आपकी आने वाले नस्लों की हिफाजत करे, उनकी तकदीर बदले, उनके लिए तरक्की का बायस बने। इंशाअल्लाह ताला हमने पूरा प्लान बना लिया है कि हमने आपकी आटा, चीनी, सब्जियां, दालें, उनकी कीमतें हमने कैसे कम करनी है। नवाज शरीफ ने प्लान बना लिया है कि बिजली के बिलों में 30% कमी कैसे करनी है। नवाज शरीफ ने प्लान बना लिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के शहर शहर, गांव गांव, चाहे वो पहाड़ के ऊपर हो, वादियों में, वहां बिजली और गैस कैसे पहुंचानी है। नवाज शरीफ ने प्लान बना लिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स किस तरह देने हैं, टेक्निकल स्टार्टअप्स कैसे देने हैं, आईटी स्टार्टअप्स कैसे देने हैं, उनको नौकरियां कैसे देनी है। तो मैं ऐबटाबाद से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि सोच समझ कर वोट डालना, क्योंकि वोट आपके एक वोट की पर्ची नहीं है, आपकी तकदीर का फैसला है। और जो नवाज शरीफ को धोखा देता है, मुस्लिम लीग नून के नाम पे कभी गवर्नर बनता है, कभी वजीर आला बनता है, और मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ को, जमात को और आपको पीठ दिखा के भाग जाता है। मैं आपको कहना चाहती हूं कि आपका नुमाइंदा मुर्तजा जावेद अब्बासी और वो सब हैं जिनका मैंने अभी चुन चुन के नाम लिया है। शेर को इतना वोट देना, शेर पर इतनी मोहरें लगाना कि शेर इंशाअल्लाह हुकूमत में आकर आपकी बेहतरी के लिए दिन रात काम करे, आपकी खिदमत के लिए दिन रात काम करे। अब क्योंकि मौसम खराब हो रहा है तो मेरे हेलीकॉप्टर से वापस जाना है, वरना हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं। लेकिन मैं
गलियात और बकोट में सियाहत के फरोग के लिए नवाज शरीफ से सर्कल बकोट और सर्कल गलियात मैं एक बार फिर अपने नौजवानों से ये सब खड़े में कहना चाहती हूँ, आप मौका देना, इंशाल्लाह हम नौजवानों की तकदीर बदलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला एबटाबाद वालों आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज। सर्कल बकोट का जरूरी है बाजी, एक मिनट क्या सर्कल बकोट की तरक्की मुर्तजा जावेद अब्बासी कराएगा। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मेरी तरफ से एक वादा अपनी तरफ से भी कर ले कि सर्कल बकोट की और गलियात की तरक्की भी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी और करेंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ का पैगाम है सर्कल शेरवान सर्कल